السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ محترم و معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جو کئی دنوں سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے، اور ہم اور آپ اس میں شرکت فرما کر اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 پیش کی گئی تھی۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بھلی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم نے اس سے اعراض کیا سوائے کم لوگوں کے، اس حال میں کہ تم منہ موڑنے والے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو تھوڑی لمبی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں بہت سارے احکامات دیے، تو آپ کو اس آیت کا پہلا حصہ، ایک تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا تنہا، اور دوسرے والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا۔ 3 باتیں باقی رہ گئی تھیں۔ ایک تو لوگوں سے اچھی بھلی بات کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو۔ انشاءاللہ ہم وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بھلی بات کرنے کو اس درس میں موضوع گفتگو بنا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تو یہاں پر بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، لیکن یہ عہد و پیمان صرف بنو اسرائیل سے ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ سے بھی ہے، جس پر قرآن کریم کی 10 آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں جو ہے شاہد ہیں۔ اور یہی نہیں کہ امت محمدیہ اور بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا، بلکہ ان چیزوں کا عہد و پیمان تقریباً ہر قوم سے، ہر نبی کی امت سے لیا گیا۔ یہ کسی بھی قوم میں بنیادی چیزیں تھیں۔ آئیے اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بھلی بات کرو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹا سا عضو اور جسم کا ٹکڑا عطا فرمایا ہے، جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ زبان حجم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا ٹکڑا ہے، لیکن سبحان اللہ فائدہ اور نقصان کے اعتبار سے بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ زبان یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان سے ہم بری باتیں کر سکتے ہیں، غلط باتیں کر سکتے ہیں، شرک کی باتیں کر سکتے ہیں، بدعت کی باتیں کر سکتے ہیں، اور حرام کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی زبان سے ہم توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی مرضی کی بات کرتے ہیں اور یہ سب بھلی باتیں ہوں، تو اس زبان سے اللہ رب العزت، اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو کامیاب کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کی قیمت ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، جن کو اللہ رب العزت نے زبان نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے، آدمی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ ایک گونگا آدمی جو ایک لفظ نہیں بول سکتا ہے، اشاروں سے کسی طرح سے اپنے مافی ضمیر کو سامنے والے کے سامنے رکھنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری زبان دی ہے، ہم جس طرح سے چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس سے چاہیں بولیں، بات کریں، اپنے مافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو بہترین سے بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس زبان کا استعمال جب ہم اچھے کاموں میں کریں گے تب وہاں کہا جائے گا کہ اچھی بات ہم کر رہے ہیں، اچھی بھلی بات کر رہے ہیں، اور اس زبان کا استعمال جب ہم غلط کاموں میں کریں گے تو ہم وہاں کہا جائے کہ ہم بری بات کر رہے ہیں، ہم غلط بات کر رہے ہیں۔ آج یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس زبان کو تربیت دینے کا اور اس زبان کو ٹرینڈ کرنے کا بہت بڑا موقع فراہم کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ کسی سے گالی گلوچ کرے، نہ کسی کو برا بھلا کہے، اور نہ کسی کی توہین اور تحقیر کرے، اور اگر کوئی سامنے والا اس کو برا بھلا کہتا ہے تو کہہ دے میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے دار آدمی ہوں، میں تو غلط لفظ نہیں نکال سکتا، میں گالی نہیں بک سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو غلط بات بولنا، شرک، بدعات، غیبت، چغلخوری، کسی کی توہین پر مشتمل کلمات، جھوٹ، گالی گلوچ، غلط بات بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پانی چھوڑے۔ یہ رمضان کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ زبان کو ٹرین کرنے کا وقت ہے۔ تو زبان کو جب ہم اللہ کی مرضی کے اقوال اور اللہ کی مرضی کی باتوں میں استعمال کریں گے تو وہ بات ہوگی اچھی اور بھلی بات۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ تم جو بولتے ہو سوچ سمجھ کے بولو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس پر تم سے حساب لیا جائے گا، تو بعض صحابہ نے پوچھا اَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَتِنَا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا ان باتوں پر بھی جو اپنی زبان سے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے تو زبان سے کہی ہوئی باتوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی؟ یہی وہ زبان ہے جس سے آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو جھٹلا کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کہو تو بھلی بات کہو، نہ خاموش رہو۔ میرے بھائیو نہ بولو بہت اچھا ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے نجات پا گیا۔ نہ بولو، اور بولو تو اچھی بات بولو، بھلی بات بولو، پیاری بات بولو، سچی بات بولو۔ جھوٹی بات بولنے سے، شرکیہ بات بولنے سے، غیبت کی باتیں بولنے سے، چغل خوری کی باتیں بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموش رہو۔ تو اللہ پر ایمان ہے، آخر کے دن پر ایمان ہے، تو بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ جب بولنے جا رہے ہو پہلے اس کو سوچ لو، سمجھ لو کہ الفاظ کیسے ہیں، یہ بات کیسی ہے، اس کے بعد بولو۔ میرے بھائیوں ہمیں زبان کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی پہلے بول دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اس آیت مبارکہ میں حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بھلی بات کرو، لوگوں سے اچھی بھلی اور پیاری بات کرو، لوگوں سے میٹھی باتیں کرو، لوگوں سے سچائی کی باتیں کرو۔ آج میرے بھائیوں گالی گلوچ، غیبت چغل خوری کا دور رہا ہے۔ بات بات پر گالیاں، ہر مجلس میں غیبت، پل پل چغل خوریاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا طعانا ولا الكلام البذيء، مومن بہت زیادہ لان تان کرنے والا، تان تشنی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ مومن نہیں ہوتا ہے۔ آدمی صبر کرے، تحمل اور برداشت سے کام لے، اور لوگوں سے ہر حال میں اچھی بھلی بات کرے۔ سامنے والا آپ سے اچھی بھلی بات کرتا ہے تب تو آپ اچھی بھلی بات کرتے ہی ہیں، لیکن سامنے والا اگر آپ سے بری بات کرے تبھی آپ اچھی بات کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کے لیے پیار محبت کے الفاظ اور کلمات کہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ بھری پیاری اچھی باتیں کرو اور نماز قائم کرو۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں مگر زبان کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے اور زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ایک خاتون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفلی نماز پڑھتی ہیں، نفلی روزے رکھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، بہت ساری نفلی عبادات کا اہتمام کرتی ہیں، مگر زبان میں کمی ہے، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا خیر فیہا یا فی الجنہ یا فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے ہیں لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک خاتون کا تذکرہ ہوتا ہے بہت نفلی باتیں نہیں کرتی، بہت نفلی روزے، نمازیں، تلاوت، ذکر نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کا استعمال بہت سنجیدگی سے کرتی، بہت سمجھ بوجھ کے کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون جنت میں جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے اچھی بھلی بات کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔